ایوب اور اس کا 6واں باب جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ تب ایوب نے جواب دیا، کاش کہ میرا کڑھنا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی، اسی لیے میری باتیں بے تعاملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں، میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے؟ یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہیں۔ کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے، یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں؟ کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے؟ کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے؟ اس پر جو بے دل ہونے کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے، بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دغا کی، ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوکھ جاتے ہیں، جو یخ کے سبب سے کالے ہیں اور جن میں برف چھپی ہے۔ جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں۔ کافرے اپنے راستے سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیما کے قافلے دیکھتے رہے، سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے، وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی، وہ وہاں آئے اور پشیمان ہوئے۔ سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں، تم ڈراؤنی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہو۔ کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو، یا اپنے مال میں سے میرے لیے رشوت دو، یا مخالفت کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ، یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ؟ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا، اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا۔ راستی کی باتیں کیسی مؤثر ہوتی ہے، پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے؟ کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو؟ اس لیے کہ مایوسی کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں۔ ہاں، تم تو یتیموں پر کرا ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سوداگری کا مال بنانے والے ہو۔ اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو، کیونکہ تمہارے منہ پر میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، باز آؤ، بے انصافی نہ کرو۔ ہاں، باز آؤ، میں حق پر ہوں۔ کیا میری زبان پر بے انصافی ہے؟ کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں؟